Welcome to the Pigeon Secrets official channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیجن سیکرٹس آفیشیل کی جانب سے تمام کبوتر پرور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، سردی جوں جوں اپنے عروج پہ آ رہی ہے، ویسے ہی ایک تو بریڈنگ کا سیزن چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ کبوتروں کی کمپلیکیشنز میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میرے میڈیا مینیجر نے ایک سردیوں کے بچاؤ کے لیے پانی کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ میرے دوستو، وہ میں نے جس طرح ایک سیکرٹ ریسیپی ہوتی ہے یا بزنس سیکرٹ ہوتا ہے، اس قسم کی میں نے وہ آپ کو نسخہ شیئر کیا تھا اور بہت اسے ریچ ملی اس نسخے کو، بہت سے دوستوں نے اسے لائک کیا، استعمال کر رہے ہیں اور میں حیران ہوں کہ ادھر میری ویڈیو لانچ ہوئی ہے اور ادھر دوستوں نے مجھے کمنٹ کرنا شروع کر دیا، انہوں نے بنا بھی لیا، استعمال بھی کیا اور اس سے رزلٹ بھی لے لیا۔ اچھا، اب سردیوں کے اندر جیسے جیسے سردی بڑھتی جائے گی وہاں ویسے ویسے ہی آپ کے کبوتروں کی کمپلیکیشن میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اگر آپ ان پر توجہ نہیں دیں گے تو دوستو نقصان کا اندیشہ ہے۔ پھر میں آپ کو یہ بات ریپیٹ کروں گا کہ کبوتر ہے تو شوق ہوگا، اگر کبوتر ہی نہیں ہوگا تو دوستو شوق کیا ہوگا۔ اور اس کے اندر بہت ایک جو مین چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب کبوتر سردیوں میں آتے ہیں تو دوستوں کو یہی نہیں پتہ لگتا کہ کبوتروں کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، کبوتر وائرس میں آ چکے ہیں، آنے والے ہیں یا آ گئے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے۔ اچھا، جو میرے میڈیا مینیجر نے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی وہ تھی کہ حفظ ما تقدم کے طور پہ آپ اس پانی کو استعمال کریں تو آپ کے کبوتروں کا اندر کا ڈائجسٹو سسٹم اور تمام جو ان کے نظام ہے درست رہیں گے، ان کو ریشہ نہیں ہوگا، زکام نہیں ہوگا، بخار نہیں ہوگا۔ میکسیمم جو بیماریاں آتی ہیں وہ دو تین وجوہات کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب کبوتر کا پورٹ جام ہوتا ہے، پورٹ بند ہوتا ہے، کبوتر پانی کم پیتا ہے، اس کا بلڈ تھک ہو جاتا ہے اور پھر کبوتر کو ٹائیفائڈ ہوتا ہے، ٹائیفائڈ کے بعد اس کا جگر ختم ہوتا ہے، کبوتر سبز بیٹ مارنی شروع کرتا ہے، ایسا ایسا سوکڑے میں آتا ہے اور اس کے بعد کبوتر ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو پانی ہے وہ آپ سیفٹی پریکاشن کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں، اس کے استعمال سے آپ کے کبوتروں میں بیماری کی چانسز بہت کم ہو جائیں گے۔ اچھا، اب جب وائرس کبوتروں کے ڈربے میں آ رہا ہوتا ہے تو اس کی علامات کیا ہیں، یہ بڑی ایک زبردست سی بات ہے جو آپ کو بتانی بڑی ضروری ہے۔ دوستو، بار بار ایک ہی بات میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو اتنی لمبی ہوتی نہیں ہے کیونکہ لوگ اتنی زیادہ دیکھتے نہیں ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جلد از جلد اپنے ویوز آپ تک پہنچاؤں اور میں اپنی تمام بات کو پوری طرح سے کنکلوڈ کر لوں۔ اچھا، اب بات کیا ہے کہ کبوتروں میں بیماری کیسے آتی ہے۔ میں آپ کو انتہائی ابتدائی بات ایک بتانے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ میرے دوستو، آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کے کبوتر میں بیماری آ رہی ہے؟ سردی کے اندر سب سے پہلے اپنے کبوتروں کا خیال رکھیں، ان کے ڈربے گرم رکھیں، ان کو نیم گرم پانی دیں، اتنا گرم ہو کہ جب آپ انگلی ڈالیں تو اس کے اندر آپ کو گرم فیل ہو، وہ پینے کے لیے دیں، دانہ ان ٹائم دیں، دھوپ لگوائیں اور کبوتروں کو رات کو چیک ضرور کریں، ان کے دیکھیں پنجے ٹھنڈے تو نہیں ہو گئے۔ اگر آپ کے کبوتروں کے پنجے ٹھنڈے ہو گئے ہیں تو رات کو ٹھنڈے ہیں تو سمجھ لیں آپ کے کبوتر میں بیماری آئی کہ آئی۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، جب آپ کے کبوتروں میں بیماری آتی ہے تو اس وقت کیا کیا ہوتا ہے، علامات کیا ہیں۔ اچھا، اگر آپ کبوتروں کو اچھی خوراک دے رہے ہیں تو آپ کے کبوتروں کی امیون سسٹم مضبوط ہوگا، امیونٹی بہتر ہوگی، ان کی آنکھوں کے اوپر سفید جالا آنا شروع ہو جائے گا، لیکن وہ لکوے جھولے میں نہیں آئیں گے، آنکھوں کے اوپر جالا آنا شروع ہو جائے گا۔ اور چونکہ یہ وائرل ڈیزیز ہے تو وائرس اپنی شکلیں تبدیل کرتا رہتا ہے، ڈیفرنٹ شیپس میں آتا ہے، میوٹیٹ کرتا رہتا ہے، اور اگر ایک مرتبہ ڈربے میں وائرس آ جائے تو وہ اپنا کام کر کے ہی جاتا ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں۔ اچھا، آپ نے کیا کیا، اس کی سب سے پہلی علامت کیا ہوگی کہ اس کی آنکھ کے اوپر سفید جالا آئے گا۔ آپ کو اسی وقت سمجھ جانا چاہیے جس کی آنکھ میں جالا ہے اس کبوتر کو علیحدہ کریں کہ آپ کے ڈربے کے اندر وائرس نے انٹری دے دی ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہوگا، آپ کے کبوتروں کی ایک آنکھ سے پانی آنا شروع ہو جائے گا۔ اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوگا، آپ کے کبوتروں کو ریشہ زکام ہونا شروع ہو جائے گا، ان کا گلا پک جائے گا، آپ چونچ کھول کے دیکھیں گے ان کے حلق کے اندر سفید سفید دانے بننا شروع ہو جائیں گے اور اوپر والا جو ان کا تالو ہے وہ لال سرخ ہو جائے گا، بالکل سرخ ہونا شروع ہو جائے گا، گلا پکنا شروع ہو جائے گا۔ ساتھ ہی جب گلا پکے گا تو وہ جو میوکس ان کے اندر جو لعاب ہوتا ہے وہ ان کے پورٹ میں جائے گا، ان کے پورٹ میں وائرس چلا جائے گا۔ اس کے بعد ان کو اوپر والا پورٹ بند ہونا شروع ہو جائے گا، اوپر والا پورٹ بند ہوگا تو لازمی ہے جب ہاضمہ ڈسٹرب ہوگا تو اندر والا پورٹ بند ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر ان کے باڈی کا ٹمپریچر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کبوتر بہت زیادہ پانی پیتا ہے، دانا کھانا چھوڑ دیتا ہے، پانی پیے گا گردن یوں پیچھے سیدھی کرے کھڑا ہو جائے گا کبوتر آپ کا۔
اچھا اب یہ جو علامات ہیں اس کا مطلب ہے کہ وائرس آ چکا ہے. اچھا اب جب وائرس آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ماڈرن پرابلمز ریکوائرز ماڈرن سولوشنز. اب آپ نے وہاں پہ اب کاوے شاوے کام نہیں کریں گے دوستو. اچھا یہاں پہ کچھ ہمارے دوست ایسے ہیں یعنی کہ بڑی ریجڈ قسم کی سوچ رکھتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے جی شاہ صاحب آپ ہمیں کوئی دیسی ادویات بتائیں جو وائرس کا علاج ہو جائیں. تو میرا ان کو ایک جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب تمہارا اپنا بچہ بیمار ہوتا ہے تو تم اس کو پھر حکیم کے پاس لے کر جاؤ. تم گھر میں کوئی کاوا شاوا چائے وائے بنا کے دے دیا کرو تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. جب اپنا بچہ چھوٹا بیمار ہوتا ہے تو فوراً اٹھا کے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں کہ وہاں سے اسے اینٹی بائیوٹک لے کر دیتے ہیں. اور جب کبوتر بیمار ہوتا ہے تو پھر اسے کیا کہتے ہیں جی ہم نے تو اس کو دیسی چیزیں دینی ہیں. قسم سے عجیب سٹینڈرڈز ہیں. تو میرے دوستو ایسے لوگوں کی آپ نے باتوں میں نہیں آنا. یہ میں اپنے نئے دوستوں کو بتا رہا ہوں ایسے لوگ آپ کا شوق اور آپ کے کھڈے کے جانور تباہ کر کے چھوڑیں گے اور آپ کا ایک بھی نہیں بچے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. پہلا جو پانی آپ کو بتایا وہ استعمال کریں گے تو وہ آپ کو سیفٹی پریکاشن کے طور پہ آپ کے کبوتروں کے ہاضمے کو ٹھیک رکھے گا, ان کے بلڈ کو ڈائلیوٹ رکھے گا, پتلا رکھے گا, ان کے معاملات چلتے رہیں گے. اور بہت سے دوستوں کے مجھے میسیجز آئے, کالز آئیں, فیس بک پہ بہت سے دوستوں کی مجھے ریچ آئی. اور دوستوں آپ یہ مت سمجھا کریں کہ میں آپ کے کمنٹس پڑھتا نہیں ہوں یا مجھے بتائے نہیں جاتے. میری پوری ایک میڈیا ٹیم ہے, آپ کیمرے کے پیچھے پوری میری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, وہ سارے دیکھتے ہیں اور میں خود نہیں آپ کو جواب دے رہا ہوتا. وہ دیکھ کے میرا میڈیا مینیجر مجھے بتاتا ہے, پھر میں اس کو بتاتا ہوں تو وہ ٹائپ کرتا ہے, کیونکہ دوستوں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا, میری کچھ اپنی ذاتی مصروفیات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے دوستو, تو آپ اس لحاظ سے آپ کو واٹس ایپ نمبر ہے, آپ میسج کر دیا کرو, آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی میں جواب دے دیا کروں گا. لیکن میسج بھی طریقے سے کریں. اب میسج زیادہ تر لوگ کرتے ہیں یہی نہیں بتاتے کہ ان کا نام کیا ہے, کہاں کے رہنے والے ہیں, پھر میں انہیں اس لحاظ سے کچھ بتا بھی نہیں سکتا. اچھا اب بات یہ آ گئی کہ جب آپ کے ڈربے میں وائرس آ گیا, آپ کو پتہ چل گیا, اب آپ نے کرنا کیا ہے. میرے دوستو جو آج چیز بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ استعمال کیجئے گا, جیسے آپ نے پہلے پانی استعمال کیا یا میرے باقی چیزیں آپ نے استعمال کی, آپ کو فائدہ ہوا, انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ کسی نے کوئی چیز دی ہے. اور دوستو یہ ایسا میں نے کمبینیشن بنایا ہے, میرے بھائیوں چیزوں کا سب کو پتہ ہوتا ہے, میڈیسن کا بھی سب کو پتہ ہوتا ہے, پرابلم ہوتی ہے کمبینیشن بنانے کی اور مقدار کی اور کبوتر کو دینے کی. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آج میں آپ کو جو چیز بتانے لگوں آپ نوٹ کیجئے گا. جو سب سے پہلے آپ کو چیز چاہیے دوستو, جو پہلی چیز ہے یہ دیکھیں, یہ ایک ساشے ہے کوٹرم 50, یہ 5 گرام کا ساشے ہے, آپ کو ویٹنری سٹور سے ملے گا. اس کی پک بھی آپ کو میرا میڈیا مینیجر شو کر رہا ہوگا, آپ کو سکرین پہ شو ہو رہی ہوگی. دوسری چیز ہے ٹائلوفرسن, یہ میرے بھائی ٹائلوفرسن ساشے ہے, اس کی پاکستان میں قیمت 110 روپے ہے. ٹھیک ہے میرے دوستو, اور یہ 20 گرام کا ہے. ایک آپ کو یہ چاہیے, ایک کوٹرم 50 ساشے چاہیے, ایک آپ کو یہ چاہیے, اور ایک آپ کو چاہیے یہ انجیکشن جینٹا کمبیسون, یہ 10 ml کا انجیکشن ہے, وائل ہے 10 ml کی, ایک آپ کو یہ چاہیے. اچھا اب آپ نے ان تینوں چیزوں کو لے لیا, آپ کو اب اس کے لیے نیکسٹ جو چیز چاہیے وہ آپ کو 50 ml نارمل سلائن واٹر, یہ عام طور پہ جو گلوکوز کی بوتل ہوتی ہے, گلوکوز کی جو بوتل ہوتی ہے دوستو وہ آپ کو چاہیے, آپ وہ لے لیں. اس میں سے 50 ml پانی نکال لیں گلوکوز کی بوتل میں سے, وہ آپ کسی بوتل میں ڈالیں, اور یہ 2 ساشے اور جینٹا کمبیسون انجیکشن کو اس میں مکس کر لیں. اب مکس کر کے یہ آپ کے پاس سولوشن تیار ہو گیا. جب آپ کے ڈربے میں وائرس آ گیا, فوری طور پہ کبوتروں کو صبح دوپہر شام 3 قطرے اس کے منہ میں ڈالتے جائیں دوستو اس دوائی کے. انشاءاللہ مجھے اللہ پاک کی بارگاہ سے بڑی امید ہے, میرا یہ آزمود ہے. جس طرح آپ نے پہلے چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو فائدہ ہوا, جب یہ آپ استعمال کریں گے یہ آپ بنائیں, انتہائی سستا اور تیر بہدف نسخہ ہے. اور کچھ دوست جو یہ کہتے ہیں کہ جب بیماری آ جاتی ہے تو نہیں جی ہم تو دیسی استعمال کریں گے, تو دوستو میں اب کچھ کہنا نہیں چاہتا, ان کے لیے یقین مانیں یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, کیونکہ جب ان کا اپنا ذاتی بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں اور دوسروں کو الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں. خدا را ایسے اناڑی شوقینوں سے آپ لوگ بچیں. میرے دوستو یہاں پہ میں آپ کے گوشت گزار ایک اور چیز کرنا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر تو آپ کو مکمل ویڈیو ایک ہی مرتبہ مل جاتی ہے, لیکن انسٹا اور جو ہمارا فیس بک ہے اس کے اوپر کلپس چھوٹے چھوٹے ڈلے ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر میرا میڈیا مینیجر پارٹ 1 اور پارٹ 2 لکھتا ہے. اب اچھا جب ایک پارٹ اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کے اوپر پھر دوسرے دوست ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور دوسرے دوست اس پہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے نسخہ تو بتایا نہیں, آپ نے یہ تو بتایا نہیں. تو دوستو اس کے اوپر پارٹ 1 لکھو تو 2-3 دن کے گیپ کے ساتھ وہ چونکہ پارٹس میں میرا میڈیا مینیجر اپلوڈ کرتا ہے, تو اس لیے تھوڑی سی دیری ہوتی ہے, 2-3 دن کے بعد اگلا پارٹ اس کے اوپر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. اس لیے پریشان مت ہوا کریں, اور آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ, آپ کے
ताउन का बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। ये मैंने जैसे बताया कि चैनल बनाया ही आप लोगों के लिए है, और अल्लाह और अल्लाह के नबी का सदका पैगंबर पाक सदका मौला हुसैन पाक का बनाया है। कबूतर परवरी जरूर करें, लेकिन सीख कर करें तो क्या ही बात है। मेरे दोस्तों, हम अपनी वीडियो का अख्ताम आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम से करेंगे। सूरह तौबा आयत नंबर 128। अल्लाह पाक ने दोस्तों जो ये आयत में फरमाया है, मैं दीन इस्लाम का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, कोई मुफ्ती नहीं हूँ दोस्तों, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन अदना तालिब इल्म हूँ, आपके सामने पेश करने लगा हूँ। आप ये आयत पढ़ें और अपनी रूहों को सैराब करें। यकीन माने मैं जब भी ये पढ़ता हूँ आयत, तो मेरी रूह यूं लगता है कि जैसे रक्स करना शुरू कर देती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने किस प्यारे महबूब नबी की उम्मत में पैदा कर दिया है। ये हमारी शान है, ये हमारे नबी की शान है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम पे मेहरबानियां हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। मेरे दोस्तों, इस आयत के मैं 3 हिस्से करूंगा। पहला हिस्सा, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। मेरे दोस्तों, इसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं, इस आयत के तर्जुमे का जो पहला हिस्सा है, इसका मफहूम यह है कि ए लोगो, तुम्हारे पास अल्लाह पाक ने वो नबी भेजा है जो तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ऐ लोगो, अल्लाह पाक ने तुम्हारे पास वो नबी भेजा है जो तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। हाय 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 दोस्तों, इसका तर्जुमा क्या है? मैं आपको मफहूम बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये कलाम है अल्लाह का। लेने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, लाने वाले जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम। तो ये कैसे किसी की मजाल है कि देने वाला अल्लाह हो, लाने वाला जिब्राइल हो, लेने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, कि किसी को समझ आए। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक की ये मेहरबानी हम लोगों पे कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी कि हमें इसका मतलब कुछ ना कुछ समझ आ जाए, लेकिन असल इसका मतलब क्या है ये अल्लाह और अल्लाह का नबी ही जानते हैं। फरमाते हैं, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, और उनके ऊपर, तुम्हारे पर जो तकलीफ आती है वो उनको बहुत ही गरां गुजरती है। अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। और तीसरा हिस्सा ये है, और ए मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मोमिनीन हैं उनके लिए रऊफ भी हैं, रहीम भी हैं। मेरे दोस्तों, हद ही कर दिया अल्लाह ने, अपने महबूब की शान महबूबियत बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए जो नबी भेजा वो तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। और तुम पर गुजरने वाली छोटी सी तकलीफ भी उन्हें बहुत ही ग्रां गुजरती है, और मोमिनीन के लिए रऊफ भी है, रहीम भी है। मेरे दोस्तों, अब समझने वाली बात यह है, जिस पे मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करने लगा हूं, कि अगर हमारे नबी पर, हम पर छोटी सी गुजरने वाली तकलीफ भी ग्रां गुजरती है, तो ये कैसे मुमकिन है कि जब क़यामत की सख्तियां होंगी, अल्लाह ताला का जलाल अपने अरूज पे होगा, क़यामत वाले दिन सूरज सवा नेज़े पे आ चुका होगा, जहन्नुम की आग ठाठे मार रही होगी और गुनाहगारों को अपनी लपेट में ले रही होगी। अल्लाह के वो फरिश्ते जो अजाब वाले फरिश्ते हैं, जिनके दिल में अल्लाह ने तरस डाला ही नहीं है, जब वो गुनाहगारों को घसीट के ले जा रहे होंगे, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चश्माने पाक से क्या वो मंजर यूं ही देख लेंगे कि मोमिनीन को जब घसीट के जहन्नम में ले जाया जा रहा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अपने उम्मती पर गुजरने वाली छोटी सी तकलीफ भी बड़ी ग्रां गुजरती है, और रऊफ और रहीम अल्लाह की सिफत है। अल्लाह ने अपने हबीब को भी रऊफ और रहीम कह दिया है। तो आपको इस बात पर खुश हो जाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ऐसा प्यारा नबी भेजा, ऐसा प्यारा हमें नबी अता किया, कि जो इतना रऊफ और रहीम है कि हर लम्हा या रब उम्मती कहते हुए उनका गुजरा, और उन्होंने हमेशा अपनी चश्मान पाक से अपनी उम्मत के लिए आंसू बहाए। और मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जी भर के दरूद शरीफ भेजें, क्योंकि ये दरूद शरीफ जो जितना ज्यादा पड़ेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक का मफहूम है कि उतना ही क़यामत वाले दिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक से मोहब्बत करें जितनी आपसे मोहब्बत हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद जो दरूद शरीफ हमें अता फरमाया है, जो अल्लाह पाक ने हमें दरूद शरीफ सिखाया है, जो हम नमाज पंजगाना के अंदर अदा करते हैं, मेरे दोस्तों, उसके अंदर अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी आल पाक को भी रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्तों मोहब्बत का ये तकाजा है कि आपसे आल पाक से मोहब्बत भी की जाए, मवद्दत भी की जाए, यानी कि मोहब्बत अदब के साथ की जाए। आए मेरे साथ मिलकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें।
کیا پتا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے دست و پناہ کے اندر یہ ایسا مقبول ہو، میرا سنانا مقبول ہو جائے، آپ کا سننا مقبول ہو جائے، اور پھر کیا ہو جب قیامت والا دن ہو، روز محشر لگا ہو، سورج سوا نیزے پر آ چکا ہو، تو دوستو جب ہم نفس نفسی کے عالم میں قیامت کے میدان میں دوڑ رہے ہوں گے، میدان محشر میں دوڑ رہے ہوں، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود ہی کہیں اوے تم ادھر آ جاؤ، تم تو میرے امتی ہو، قربان جاؤں سرکار دو جہاں سے سن گے۔ اور دوستو ایسا ہی ہونا ہے، میں جانتا ہوں ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک امتی کو اس کے نام سے پکاریں گے۔ آئیں میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنے دوست اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔